سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، یزید یہ تخت نشین ہوا، اور ایک یزید ہی نہیں، یزید سے پہلے کئی ایسے بادشاہ گزرے ہیں، ایک نہیں متعدد ہے، کہ جو بادشاہت سے پہلے بہت نیک متقی پرہیزگار تھے، مگر بادشاہت ملی، حکومت ملی، حاکم ہوئے اور ظالم ہو گئے۔ اس لیے کہتا نا یہ حکومت سب کو راس نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی بندہ کسی مرتبے اور منصب کے لیے نا وہ حریص نہ ہو کہ مجھے یہ مرتبہ مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، کہ عموماً مرتبہ، منصب یا دولت یہ جب آتی ہے نا تو آزمائش لے کر آتی ہے۔ ایک دو نہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے گزرے ہیں بادشاہ جو پہلے ظالم نہ تھے، حکومت ملنے کے بعد ظالم ہو گئے۔ یہ یزید بدبخت، یہ جب تخت نشین ہوا اور زبردستی کا خلیفہ بنا، اب اس کو فوری طور پہ یہ خوف لاحق ہوا، اب خلافت ملنا، حکومت ہوتی کیا ہے، وزیر بننا کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم بننا کیا ہوتا ہے، صدر بننا کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور اس کو بننے کے لیے، اس منصب پر آنے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، پھر اپنے منصب کو باقی رکھنے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، ساری باتیں سب پر ظاہر ہیں، جگ ظاہر ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو بستی کی بستیاں جلا دی جائیں، فسادات ہو جائیں، لوگوں کو قتل کر دیا جائے، لوگوں کو یوں زندہ دفن کر دیا جائے، قتل و غارت گری ہو، میری حکومت باقی رہے تو باقی رہے، باقی جو ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، اتنی سفاکیت آ جاتی ہے۔ یزید پر بھی اسی کا اثر تھا۔ یزید میں چونکہ وہ ظاہری طور پر جب وہ زندگی گزار رہا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، تو اس کی خباثت ظاہر نہیں تھی اور یہ دبا دبا رہتا تھا، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جلال مشہور تھا نا۔ اور دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت الہیہ بھی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یزید ان کا بیٹا تھا تو کیا یزید کی انہوں نے تربیت نہیں کی تھی؟ بالعموم حکم تو یہی دیا جائے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، اور کرنے والوں نے تربیت کی، اور کسی کی تربیت ہی تو تھی، یہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی تربیت ہی تو تھی کہ امام پاک نے سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کو قربان نہیں کیا۔ حسن مجتبیٰ نے آخر دم تک جام شہادت نوش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ نے کسی کا نام ظاہر نہ کیا کہ جس پہ شک بھی تھا کہ عین ممکن ہے اس نے مجھے زہر دیا، یہ کسی کی تربیت ہی تو تھی۔ پھر امام پاک امام حسین کی تربیت ہی تو تھی، تربیت کے شاہکار ہی تو علی اصغر تھے، علی اکبر تھے، علی اوسط تھے، امام زین العابدین تھے، ان کی تربیتیں ہی تو تھی۔ کسی کی تربیت ہی نے کسی کو امام اعظم بنایا نا، کسی کی تربیت ہی نے کسی کو غوث اعظم بنایا، کسی کی تربیت ہی نے کسی کو غریب نواز بنایا، کسی کی تربیت ہی نے کسی کو احمد رضا بنایا، کسی کی تربیت ہی نے کسی کو مصطفیٰ رضا بنایا، کسی کی تربیت ہی تو ہے تو آج علماء مشائخین اہل سنت ہمارے درمیان موجود ہیں، تربیتیں پا کر ہی تو ہوئے۔ لیکن کبھی کہتے ہیں نا کہ تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے، یاد رکھیے گا یہ شاذ ہے مگر ہوتا ہے، تدبیر پر تقدیر غالب، لاکھ تدبیریں آپ کریں گے مگر تقدیر غالب ہو جائے گی۔ بہت سوچا ہوگا کہ ایسا نہ ہو مگر تقدیر میں وہ بات ہوتی ہے، لہٰذا وہ تدبیر پہ غالب آتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا سانحہ مارز وجود میں آنا تھا، اور اتفاق کہہ لیں کہ اس سانحے کے لیے یہ یزید بدبخت چنا گیا، یہ خبیث یہ چنا گیا۔ اس سے پہلے بھی ظالم گزرے، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے والے، انبیاء کے خلاف محاذرائی کرنے والے، کیا فرعون، حامان، نمرود، یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے مقابلہ ڈائریکٹ نبیوں سے کیا، اور یہ جو یزید تھا اس نے جو مقابلہ کیا وہ امام پاک سے کیا۔ امام حسین صحابی ہیں، نبیوں کے مد مقابل بھی لوگ تو کھڑے ہو گئے تھے نا۔ بلکہ میں نے تو آپ کو جمعہ کے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ کئی ایسے گزرے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے کہیں نہ کہیں دور کا ان کا رشتہ بھی تھا، لیکن ہوا یہی کہ چونکہ ان کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، لہٰذا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے محاذرائی کی اور کچھ بھی کر گزرنے سے باز نہیں آئے۔ تو یہ ہمیشہ رہے گا
اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ دولت دے مگر دولت نافع عطا فرما، منصب ایسا دے کہ جو منصب ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے، اور اگر منصب ملتا ہو کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہو تو اے اللہ ہم ایسے منصب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے وہ منصب، نہیں چاہیے وہ دولت کہ دولت ملے اور دین و ایمان برباد کر دے۔ یہ ہوا یزید کے ساتھ، جیسے ہی یہ گورنر بنا اور خلیفہ بنا تو اس نے فوری طور پر اس کو ڈر لاحق ہوا کہ اب اگر کوئی میری مخالفت کر سکتا ہے، چونکہ خواب تو یہی تھے، اگرچہ اس کی عمر کل 40 برس ہے، 40 برس کے بعد یہ مر گیا تھا، لیکن خواہش تو یہی ہوتی ہے نا، ہم آپ کی خواہش، ہم سے کوئی پوچھ لے کتنی عمر جینا چاہتے ہو تو ہم تو کہیں گے 100 سال کم از کم یا اس سے زائد۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی لمبی عمر کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یزید بدبخت نے سوچا کہ ایک لمبے عرصے تک تو پھر میں نے بادشاہت کرنی، لیکن اس بادشاہت میں ایک شخصیت رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ امام پاک امام حسین یہ شریعت کے پاسدار ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ میری مخالفت کرے۔ اب آپ غور کریں، یہ چاہیے تو اس کو یہ تھا، دیکھیں آپ وہ نقطہ بیان کر رہا ہوں جو عام طور پر مقررین نہیں بیان کرتے، بات آئی اچانک ذہن میں۔ چاہیے تو اس کو یہ تھا کہ اگر یہ اپنی حکومت باقی رکھنا چاہتا تھا، اگر یہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لیتا، امام حسین رضی اللہ عنہ اسے ریجیکٹ نہیں کرتے، اسے قبول کر لیتے نا۔ آپ بھی امام پاک نے جو اس کا رد کیا ہے وجوہات بیان کی ہے نا کہ میں یزید کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہوں، تو چاہتا تو اپنے اندر تبدیلی لاتا، یعنی نیک متقی بن جاتا، پرہیزگار بن جاتا، اپنی برائیوں کو ختم کر دیتا، بدکاریوں کو چھوڑ دیتا، لیکن اس نے وہ سب کو باقی رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ میری بدکاریاں باقی رہیں، میری عیش کوشیاں باقی رہیں، میری بدمستیاں باقی رہیں، باقی اس کو باقی رکھتے ہوئے کسی نسبت کو پامال کرنا پڑے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور نسبت بھی کیسی؟ امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں سونگا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے گود میں داہنے سیدنا امام حسین وہ حاضر ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک گود میں بائیں جانب حضرت ابراہیم میں، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو شفقتیں عطا فرمائے۔ اتنے میں جبریل امین کی حاضری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ خبر دو کہ ہم ان دونوں کو جمع نہ کریں گے، ان میں سے کوئی ایک ہوگا جسے آپ نے قربان کرنا ہوگا۔ جبریل امین حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار فرمائے۔ ایک نے آپ سے رخصت ہو جانا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسین قربان ہوتے ہیں تکلیف مجھے بھی ہوگی، میری شہزادی فاطمہ کو بھی ہوگی، حسین کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی ہوگی، ان کے والد علی المرتضیٰ کو بھی ہوگی، کئیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غور فرمایا کہ اگر موازنے کے طور پر ابراہیم قربان ہوتے ہیں تو ان کے انتقال سے جو غم ہوگا وہ شدید غم مجھے ہی ہوگا، لیکن اگر حسین یہ وفات پا جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں تو تکلیف کئیوں کو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو قبول فرمایا اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ نبی کریم کے جتنے شہزادگان ہیں ان کی عمریں بہت طویل نہیں ہوئی، چھوٹی عمر میں وہ وصال کر گئے۔ آقا دو عالم نے امام حسین کو اپنا بیٹا فرمایا اور حسن مجتبیٰ کو اپنا بیٹا فرمایا، اور پھر جو شرف نبی کریم نے عطا کیا تو ان حضرات نے بھی کسی بھی قربانی سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا نا، ساری قربانیاں پیش کر دی۔ آقا دو عالم حضرت امام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور چوم کر کہا کرتے تھے یہ حسین ہے کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ آقا دو عالم فرمایا کرتے تھے یہ حسین وہ ہے کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگتے تھے، سونگتے اور فرماتے کہ یہ جنتی پھول ہیں، ریحان ہیں، جنتی، ان سے جنتی خوشبو آتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان کا اعزاز بڑھایا، ان کا اکرام بڑھایا۔ ان ہستیوں کو یزید بدبخت نے کیا کہا کہ ولید بن عقبہ جو اس وقت مکے کے گورنر تھے، ان کے پاس فوری طور پر اس نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ وہاں پہنچ کر
3 افراد سے فوری طور پر میری بیعت لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، ان تینوں سے بیعت، یہ تینوں اجلہ تھے، بڑے صحابہ تھے، ان کا کسی کو خلیفہ مان لینا یہ سب کے لیے دلیل و حجت بن جاتا کہ لوگ اسے خلیفہ تسلیم کر لیتے۔ قاصد آ گیا اور آ کر ولید بن عقبہ سے کہا کہ آپ ان تینوں کو طلب کریں۔ ولید بن عقبہ انہوں نے قاصد بھیجا اور کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر یہ دونوں صحابہ سے کہ آپ حضرات تشریف لائیں، آپ سے کچھ مشورت کرنی ہے۔ اس وقت تک سیدنا امیر معاویہ کے وصال کی خبر مکے والوں کو نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ وصال فرما گئے اور یزید بدبخت تخت نشی ہو گیا، لوگوں کو علم نہیں تھا۔ ولید بن عقبہ نے بلایا، یہ تینوں حضرات اس سے پہلے کہ مکے کے گورنر ہاؤس میں پہنچتے ولید بن عقبہ نے ایک شخص سے مشورت کی اور وہ شخص تھا مروان ابن حکم۔ اس کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس یزید کا قاصد آیا اور اس نے اسی طرح کی باتیں کہی ہیں کہ امیر معاویہ کا وصال ہو چکا، یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے اور وہ اپنی خلافت منوانا چاہتا ہے، اور اس نے خط میں ان 3 افراد کا نام ذکر کیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو مروان ابن حکم نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، بلائیے ان تینوں کو اور تینوں سے کہو کہ یزید کی بیعت قبول کریں۔ اگر یہ یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کرتے، مروان کا مشورہ، اگلا مشورہ، کتنا خطرناک شخص تھا یہ۔ مروان کہتا ہے کہ اگر یہ یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کرتے تو فوری طور پر یہی ان کو باہر بھی نہ نکلنے دینا، ان کو قتل کر دینا اور مسئلہ یہی ختم ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے سنا ولید بن عقبہ تو ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا مشورہ تو دے رہا ہے، ان کو میں قتل کر دوں؟ ارے دونوں جان کی دولت اگر میری گود میں لا کے ڈال دی جائے نا تو قطعی طور پر میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رہوں گا، تو کیسے مشورے دینا؟ اور پھر بالآخر یہ کہ انہیں بلایا جائے، ان سے گفتگو کی جائے۔ اچھا مروان یہ کون ہے؟ یہ چھوٹی عمر میں تھا اور چھوٹی عمر میں تحنیک کروائی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ شخص سے تحنیک کرائی جاتی ہے، یعنی کوئی میٹھی چیز وہ کھا کر چبا کر بچے کے منہ میں داخل کرتے ہیں۔ اس کو لایا گیا، مروان کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کس کی تحنیک فرما دیں، کچھ کھا کر کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہی وہ مروان بن حکم ہے جو وہاں اندر موجود ہے۔ اب امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد پہنچا کہ آپ کو ولید بن عقبہ نے بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، یہ دیگر 2 افراد بھی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اندازہ ضرور ہوا کہ معاملات کچھ تبدیل ہوئے ہیں، ورنہ اس طور پر مجھے بلایا نہ جاتا۔ اندر آپ تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ نے گفتگو کی اور سب سے پہلے یہ خبر دی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور اب خلیفۃ المسلمین یزید بن چکا ہے، اور یزید نے میرے پاس قاصد بھیجا ہے اور یہ کہلا بھیجا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو تسلیم کریں، آپ اسے خلیفہ مانیں۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سا انداز ہے کسی کی بیعت قبول کروانے کا؟ یوں اندر کمرے میں بلا کے کسی کی بیعت لی جاتی ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے بیعت لینے کا تو اعلانیہ اعلان کیجئے نا، لوگوں سے کہیے کہ لوگ یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کریں، سب کو کہے اور پھر مجھے بھی کہیے گا۔ اور یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے جملے مکمل کیے، مروان بن حکم فوری طور پہ کہتا ہے کہ ولید میں نے کہتا تھا کہ یہ اتنے آسانی سے تیری بات تسلیم نہیں کریں گے، ابھی بھی میں تجھے مشورہ دیتا ہوں یا تو یہ یزید کی بیعت تسلیم کریں یا انہیں قتل کر دیں۔ اس وقت اس نے وہ بات کہی۔ جیسے ہی گئی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے عالم میں کہا کہ بدبخت ظالم اور جھوٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ تیری یہ جرأت کہ تم مجھے قتل کرو گے؟ امام حسین امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہاؤس سے، گورنر ہاؤس سے باہر تشریف لے گئے اور تشریف لائے اور سمجھ گئے کہ حالات اب ناگفتہ ہیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ارادہ فرما لیا کہ چونکہ یہاں ولید بن عقبہ کے پاس اس طرح کے پیغامات پہنچ چکے ہیں اور مشاور ایسا مروان جیسا بدبخت جیسا ظالم شخص جو مشورے دینے والا ہے، تو یہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ اب اگر میں یہاں پر مدینے میں ہوں اور
اور مدینے میں یہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو مدینہ پھر مدینہ ہے، مدینہ مقدس زمین ہے جس میں میرے نانا جان کا روضہ ہے، میرے نانا یہاں آرام فرما، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں کے ذروں کا ادب ہے، یہاں کی چیزوں کا ادب ہے، یہ با ادب اور مقدس زمین ہے، یہاں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اس کے تقدس کے خلاف ہو۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ ارادہ فرمایا کہ اب مدینے میں میرا رکنا مناسب نہیں ہے، کیوں نہ میں مدینے سے مکے ہجرت کر جاؤں۔ آپ نے ارادہ فرما دیا، اور پھر آپ نے اپنے گھر کے کچھ نفوس کو اس بات کی آگہی دی کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم مدینے سے مکے ہجرت کر جائیں۔ اور پھر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے افراد، آپ کی مقدس ازواج، آپ کی بچیاں اور کچھ جو بچے تھے وہ تیار ہو گئے، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ وقت آیا کہ میرا مدینے میں رکنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یزید کے سپاہی، یزید کی سے گورنری لینے والے یا ایسے کچھ کام کر جائیں کہ آپ کے اس مقدس شہر کا تقدس پامال ہو جائے، میں حسین آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ اور روتے ہوئے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے آپ نے مکے ہجرت فرمائی۔ مکے جب آپ پہنچے تو مکے میں آپ کا زور و شور سے استقبال کیا گیا، تھے وہاں جلہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، یہ دو شہر ہیں ہی نا مومنین کی آماج کا مراکز، اسلام کے مراکز ہیں۔ جیسے مکے پہنچے تو مکے کے لوگ بہت خوش ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے خوب استقبال کیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہے، لیکن آپ غور کریں نا، امام پھر امام ہے، امام پاک نے وہاں پہنچ کر بھی یزید کے خلاف محاذرہ ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ آپ کے خیالات یہی تھے کہ سمجھایا جائے گا، لوگ اگر ظلم کی طرف آ جائیں، بربریت کی طرف آ جائیں تو فوری طور پر ان کے خلاف لشکر نہیں تیار کیا جاتا، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ باز آ جائیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ یزید کے خلاف کوئی لشکر تیار کیا، نہ ہی کوئی لوگوں کے درمیان یہ گفتگو کی۔ البتہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ضرور بتا دیا کہ مدینے کے حالات ناگفتہ ہیں اور حالات تبدیل ہوئے، اور پھر آپ مکے میں تھے اور مکے میں عافیت تھی، خیر تھی۔ اب اس درمیان کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دارالامارت تھا، یعنی جہاں سے آپ نے حکومت کا نظام چلایا، جیسے اس وقت ہمارا دہلی ہے، دہلی ویسے وہ کوفہ تھا۔ کوفے میں امام رابع حضرت مولا مشکل کشا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کا وہ مرکز تھا، کیوں نہ ہوتا، آپ وہاں رہیں، وہاں سے آپ نے بادشاہت فرمائی۔ حسن مجتبیٰ نے بھی حضرت امیر معاویہ کو کوفے ہی میں خلافت دے کر آپ مدینے چلے گئے تھے نا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قبول کی اور آپ پھر تشریف لے گئے کوفہ میں، آپ نے وہاں پہ اپنے قیام نہیں فرمایا، وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب کوفہ یہ مرکز تھا، باقاعدہ الفاظ ملتے ہیں شیعان علی کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، تو یہ اہل محبت تھے۔ اب یہ انہوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو یہ تو پہلے ہی سیدنا امیر معاویہ کے مخالف تھے، یہ وہی لوگ تھے جو صدیق اکبر کے مخالف تھے، فاروق اعظم کے مخالف تھے، عثمان غنی کے مخالف تھے، سیدنا امیر معاویہ کے سخت مخالف تھے۔ اور یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چٹھیاں لکھ کر کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں امیر معاویہ کی خلافت قبول نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین مانیں گے۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں کو رد فرماتے تھے اور انہیں ڈانٹتے تھے، یعنی آپ نے تنبیہات والے خطوط روانہ کیے ہیں کہ اپنی عادتوں سے باز آ جاؤ، سیدنا امیر معاویہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن سے بغاوت کی جائے، جن کی مخالفت کی جائے، یہ منتظر رہے۔ جیسے ہی انہیں یہ خبر پتہ چلی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے فوری طور پر سب جمع ہو گئے، تمام شیعان علی جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر انہیں مشورت کی اور کہا کہ سنا ہے کہ نماز رسول امام حسین مکے سے مدینے سے مکے ہجرت کر چکے ہیں، مدینے کے حالات ناگفتہ ہیں، اور یزید اب وہاں پہ یہ خلیفہ بن بیٹھا ہوا ہے، اور
اب اس نے اپنے خلافت کے حوالے سے لوگوں کو خطوط روانہ حکم نامے جاری کرنے شروع کر دیے ہیں، تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسین پاک پر اپنی جانوں کو قربان کریں اور امام حسین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب نے باہمی مشورہ کیا، اور پھر دیکھیں اس میں باقاعدہ ان کی مشورت میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو یہ الفاظ ان کے درمیان تھے۔ ان کا جو بڑا تھا، جو بڑا ان شیعان علی میں جو بڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھنا بات پکی کرنا اور ان کے ساتھ ہرگز دھوکہ نہیں کرنا۔ دیکھیں کبھی گفتگو ہوتی ہو تو جس چیز کو ہونا نہیں ہے اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چیز بار بار ذکر کی جا رہی ہے، دھوکہ نہیں کرنا، گویا کہ یہ کہہ کر بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے دھوکے کیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حسین کے ساتھ بھی دھوکہ کر دینا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ہم تو ان کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوں گے، ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ خطوط تیار کیا جائے، خط تیار کیا، اور خط میں باضابطہ انہوں نے لکھ کر بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے امام، اب یہ یزید بدبخت، یہ ظالم، یہ خلیفہ بن بیٹھا ہے اور ہمیں اس کی خلافت قبول نہیں ہے۔ اب ایسے میں آپ ہیں جو نائب رسول ہیں، آپ ہیں جو ان کے نواسے ہیں، آپ ہی اس وقت روئے زمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اتم ہیں، تو لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کریں، اور ایسے میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خطوط روانہ کی اور اس میں اس طرح کا بھی کلام کیا کہ آپ جتنے جلدی ہو سکے آپ ہماری طرف رخ فرمائیں، آپ تشریف لائیں، ہم یہاں پر آپ کے تحفظ کا بھی سامان فراہم کریں گے، اور ہم ایک دو نہیں ہزاروں ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر امام آپ ہماری درخواست قبول کریں۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا خط پہنچا مکے میں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچتا، ایک خط روانہ کیا اور مزید ایک دو دن گزرا نہیں کہ مزید کئی خطوط، کم و بیش 50 کے قریب یا 35 کے قریب خطوط انہوں نے مزید آگے پے در پہ خطوط بھیجے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ امام حسین کے پاس جب ان کے خطوط پہنچے، امام پاک نے ان کے خطوط کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو مکے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا کہ دیکھیں میرے پاس اس طرح کے خطوط آ رہے ہیں اور کوفی میرے پاس ایسے ایسے خطوط بھیج رہے ہیں۔ اس وقت آپ جن سے مشورہ لے رہے تھے ان مشورہ دینے والوں میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں۔ ان کے الفاظ یہ تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابن عمر، جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید اور دیگر بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کوفیوں کی بات پر کان نہ دھریں، ان کا دغا، ان کا مکر بہت مشہور ہے، یہ دھوکے دے دیتے ہیں، آپ ان کی بات میں نہ آئیں۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کا گمان ہے نا، لیکن یہاں خط میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو گویا کہ آپ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ ہم بے یار و مددگار ہو کر پھر یزید کو زبردستی اپنا خلیفہ تسلیم کر دیں، کیونکہ پھر اس کے علاوہ چارہ نہیں بچے گا نا، یا تو آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کہ آپ ہمیں اس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی تو صحابہ کرام جو مشورے دے رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ خط پڑھا تھا، اس پہ کلام ہو ہی رہا تھا کہ متواتر خطوط پہنچے، اور امام پاک نے ان خطوط کو صحابہ کرام کو دکھایا۔ تو یہ ہوا کہ اب حضور آپ کا جو ارادہ ہے آپ جو ارادہ فرمائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط تیار کیا، اور خط تیار کر کے پھر جانب کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ تمہارے خطوط میں نے پڑھے ہیں، اور ان خطوط کو پڑھنے کے بعد میرا دل اس طرح مائل ہوا کہ میں کوفے آؤں، لہٰذا کوفے کے حالات سے آگہی کے لیے میں اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں، یہ جائیں گے تمہارے درمیان اور یہ میرے نائب ہوں گے اور یہ میرے وکیل ہوں گے، یہ جس سے بیعت لیں گے وہ در حقیقت بیعت میری ہوگی۔ تو میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر رہا ہوں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ آپ مکے سے روانہ ہوئے اور راہ مکمل کی اور کوفے پہنچے۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کوفے پہنچے تو پھر کوفے کے جتنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے تھے سب یہ جمع ہو گئے، جم غفیر جمع ہو گیا، اور سب نے بڑے پرتپاک انداز میں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ اچھا ہوا آپ تشریف لائیں، اور خوب خیر مقدم کیا، خوب اپنی جانثاری کے فسانے سنائیں، اور کہا کہ حضور اب جلدی سے امام پاک امام حسین کو بھی بلا لیں، حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے فدائیں ہیں، اور ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ یہی وہ افراد تھے، یہی شیعان علی۔ اچھا سچی بات عرض کرتا ہوں میں، ابھی بھی اگر آپ کوفے جائیں گے نا، بغداد معلیٰ کی حاضری جب دی جاتی ہے تو جو وہاں کے ٹورس والے ہوتے ہیں نا تو مختلف جگہوں پر جب حاضریاں دلواتے ہیں تو یہاں کوفہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہاں آپ جائیں گے نا تو عجیب سی کیفیت ہے وہاں ابھی بھی، ایسا مطلب ایک محسوس ایسا ہوتا ہے نا کہ گویا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں کے لوگوں نے امام پاک سے وفا نہیں کی تھی، عجیب سی طبیعت بنتی ہے، جی نہیں کرتا کہ وہاں زیادہ عرصہ تک ٹھہرا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کوفے میں بڑے بڑے ائمہ بھی گزرے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کوفے سے متعلق ہے، لیکن اس زمین کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ فرات ہے، اب بھی ہیں وہاں، لیکن فرات کے قریب جا کر بھی کسی کی طبیعت نہیں مائل ہوتی کہ ہم جا کے فرات سے پانی پی لیں یا اس سے کچھ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا لیں، یہی سوچ کر کہ یہ فرات ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں تک پہنچنے سے محروم رہا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام حسین کو اس کا پانی نہیں ملا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہ ملا، امام حسین نے اسے قبول ہی نہ کیا، ہے نا۔ یہ تو وہ ہیں امام پاک ہیں، ان کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمائیں تو انا ساگر کاسے میں آ جائے۔ کیا امام پاک امام حسین چاہتے تو یہ فرات کیا کہتے نا، فرات جیسا چشمہ تو ان کے قدموں سے جاری ہو جاتا ہے، مگر کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے والے لوگ تھے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کوفے میں پہنچے تو 40,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جب دیکھا آپ نے کہ یہ فدائی جمع ہو رہے ہیں اور ہر ایک کہتے نا بڑی آس اور امید بڑی آوازوں نگاہوں کے ساتھ امام حسین کا منتظر ہے، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط تحریر فرمایا اور امام پاک کی طرف روانہ کیا کہ امام یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں، آپ تشریف لیں۔ وہ خط وہاں سے روانہ ہوا اور یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے درمیان موجود تھے، خطبے دے رہے تھے، انہی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو باغی تھا اور اس کی کہتے نا اس کی طبیعت میں وفا نہ تھی۔ اس نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کو کوفے کے حالات کا پتہ ہے، کوفے کے حالات ایسے ہو چکے اور فوری طور پر اب ہماری یہ کوفے کی خبر لیں، یہاں تو مسلم بن عقیل آ چکے اور آنے کے بعد یہاں اتنوں سے تو یہ اپنی بیعت لے چکے 40,000 کے قریب۔ اچھا جس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفے پہنچے تھے گورنر وہاں موجود تھے، نعمان بن بشیر یہاں کے گورنر تھے، مگر یہ تھے صحابی رسول اور فدایان اہل بیت سے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا نا، ادھر سے اس نے خط روانہ کیا، نعمان بن بشیر یہ مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کر یہ کہا کہ اے لوگوں یہ جو بیعتوں کا سلسلہ تم نے کیا ہوا ہے یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اور اس بات کی خبر اگر یزید کو پہنچے گی تو وہ فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ یہ باقاعدہ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری پر اتر آئے گا، لہٰذا غور کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں یہ باتیں آپ نے کی اور وہاں اس نے خط بھیجا اور خط پہنچا یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جیسے یہ خط پہنچا یزید نے کہا کہ پھر میرا بنا ہوا گورنر وہاں کر کیا رہا ہے، سمجھ گیا کہ اب اس کے بس کا نہیں ہے، تو فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے طلب کیا کہ اس کو بلایا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ ایک
انتہائی سخت دل اور ظالم قسم کا شخص تھا، جس پر یزید کو بڑا اعتماد تھا کہ اگر عبید اللہ جاتا ہے نا تو یہ میرے سارے کام کر دے گا اور یہ سب کچھ کر گزرے گا میری منشا کے مطابق۔ مطلب یہ نہ ہی کسی کا تقدس دیکھے گا، نہ کسی کی عزت دیکھے گا، نہ کوئی اکرام ہوگا، نہ کسی کی نسبت دیکھے گا، نہ نسبت مصطفیٰ دیکھے گا، بس اس کو منصب چاہیے، اس کو حکومت چاہیے، اس کو دولت چاہیے۔ تو منصب، دولت، عزت کا لالچ دے کر یزید نے کہا عبید اللہ بن زیاد اب تجھے یہ معرکہ سر کرنا، نعمان کے بس کا نہیں ہے، اب تجھے ہی جا کر وہاں کے حالات کو ٹھیک کرنا۔ عبید اللہ ابن زیاد تیار ہو گئے۔ اب پھر سوچئے آپ مشیت الہیہ دیکھیں، عبید اللہ ابن زیاد، زیاد کون ہے؟ صحابی رسول ہے، عبید اللہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور یہ اتنا سخت دل اور ظالم تھا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں سے کوفے کا رخ کیا، کوفے آیا، چند افراد کے ساتھ آیا، کوئی بہت بڑی فوج لے کے نہیں آئے تھے۔ یہ ساری فوجیں تیار کہاں ہوئی تھی پتہ ہے؟ انہی کوفیوں، یہ جو تو شیعان علی تھے نا، انہی کے درمیان ایسے لوگ کھڑے ہوئے جو عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا۔ کیسے ظالم لوگ تھے نا یہ! کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی ذریت ختم ہو گئی؟ مر گئے وہ لوگ، ان کی اولادیں نہیں رہیں؟ جی نہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں جو یہ اپنے آپ کو، اچھا یہ جو آج موجود ہے یہ بھی جانتے ہیں، ان کے کتابوں میں بھی درج ہے کہ جنہوں نے بلا کر دغا کی تھی ان کے ناموں کے آگے شیعان علی ہی لگتا تھا۔ اللہ اکبر، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ باتیں درج ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر وہ نہ دے تو ہدایتیں نہیں ملتی۔ تو یہ آج بھی باز نہیں آتے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ہم نہیں تھے، ہم اگر ہوتے تو ان پہ جانے قربان کرے۔ تمہارے باپ دادے ہی تھے تو جو گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو نہیں نکلے تھے، انہی کی تو ذریت ہو تم۔ تائب ہو جاؤ اور آ جاؤ اہل سنت کے دامن میں، اہل حق کے دامن میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اہل سنت وہ ہیں کہ جو سچے حسینی ہیں اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والے۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا، اب اس نے آتے وقت کیا کیا کہ حجازی لباس پہنا۔ حجازی لباس یعنی مکے سے مدینے سے آنے والوں کا جو لباس ہوتا ہے نا، وہ لباس اس نے اختیار کیا، اور اس لباس کے ساتھ اسی لیے آیا تاکہ لوگ دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ آیا کہ مغرب و عشاء کے درمیان تھا۔ جیسے ہی یہ کوفے میں داخل ہوا، لوگوں کو لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے، اور اس کے آتے ہی لوگوں نے مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا اے حسین، اے امام حسین، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سید، آپ تشریف لے آئے۔ یہ خاموش رہا، کچھ کہتا نہیں تھا، کسی کا جواب بھی نہیں دیتا، خاموشی کے ساتھ یہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ اس سے پہلے کہ گورنر ہاؤس تک، کوفے کے گورنر ہاؤس تک پہنچتا، ایک جمع کا پھر اس کے پیچھے ہو گیا۔ ان کو لگا کہ نواز رسول تشریف لائیں۔ جیسے یہ قریب پہنچا کہ اتنے میں پھر کسی نے اعلان کیا کہ لوگوں، جسے تم امام حسین سمجھ رہے یہ امام حسین نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے افسوس کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو اسے امام حسین سمجھ رہے تھے۔ فوری طور پر چھٹنا شروع ہو گئے، لوگ غائب ہونا شروع ہوئے، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد وہاں پہنچا اور کہا کہ کوفے کے لوگوں کو جمع کر کے کہ سن لو، کوفے کے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، اب یہاں کے گورنر نہیں رہے، گورنر میں ہوں، لہٰذا اب میری اتباع اور میرے حکم کی پیروی تم کو لازم ہے، بہر صورت تم نے میرا حکم ماننا ہوگا، ورنہ پھر یاد رکھو کہ یزید بھی ظالم ہے اور پھر مجھے بھی تم جانتے ہو، میں بخشوں گا نہیں۔ روس آئے، کوفہ کو جمع کیا، کوفے کے بڑے بڑے رئیس جمع ہوئے، مالدار لوگ، سب کو جمع کیا، اور یہ بتایا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یزید کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اور تم نے مسلم بن عقیل کو یہاں پہ پناہ دے رکھی ہے جو کہ یزید کے باغی ہیں، اور یزید نے تو بہر صورت وہ ہر معاملے میں کسی بھی صورت وہ تیار ہے کہ اس کی بیعت لی جائے، اور میں وہ سب کچھ کر گزروں گا یزید کی بیعت کے لیے۔ اب اگر کوئی آڑے آئے گا، رکاوٹ بنے گا تو پھر میں اسے بخشوں گا نہیں، چاہے مجھے قتل کرنا پڑے یا خون کی ندیاں بہانی پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لہٰذا تمہارے کیا خیال ہے؟ اور سن لو تم میں سے، خبردار اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو یا آنے والے کسی بھی نواز امام حسین کے سفیر کو یا ان سے محبت کرنے والوں کو پناہ دی، اگر کسی نے پناہ دی اور ہمیں خبر ہو گئی کہ اس کے گھر میں کوئی پناہ گزی ہے، تو نہ اس گھر والوں کی خیر ہوگی نہ گھر کی خیر ہوگی، کوئی بخشا نہیں جائے گا، جا کر کوفے میں اعلان کر دو۔ اب یہ جتنے رؤساء تھے، بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، انہوں نے جا کر کوفے میں اعلان کر دیا
کہ خبردار اس طرح کے حالات بن گئے، عبید اللہ بن زیاد یہاں پر آیا ہوا ہے جو بڑا سفاک اور ظالم ہے، تو لہٰذا کوئی بھی فرد یہ ہمت جرأت نہ کرے کہ اپنے گھر میں پناہ دے، اور پناہ بھی امام حسین کو یا ان کے لشکریوں کو یا ان سے محبت کرنے یا ان سے عقیدت رکھنے والے کو کسی کو پناہ نہیں دینا، ورنہ تمہاری جانوں پر بنائیں گے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد نے رئیسوں سے کہا، رئیسوں نے جا کر یہ بات پورے کوفے میں عام کر دی۔ اب اس وقت حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جب آپ وہاں پر پہنچے تھے تو مختار بن عبید، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانثاروں میں سے شخص تھے، ان کے گھر پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی یہ عبید اللہ بن زیاد وہاں پر پہنچا، اس کو خبر ہو گئی کہ مختار بن عبید کے گھر پر مسلم بن عقیل ہیں، تو اس نے یہ اس طرح کے حکم نامے جاری کیے، تو مختار بن عبید کو فوری طور پہ یہ محسوس ہوا کہ اب میرا گھر ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ انہیں یہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتا ہے کہ یہ میرے گھر پر ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ لشکر تیار کرے، کچھ فوجی روانہ کرے جو آئیں اور پھر یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد پہنچائیں، یہ مسلم بن عقیل کو تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں۔ فوری طور پر اس نے عرض کیا کہ حضور اب میرا گھر آپ کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ تو سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فدایان علی میں سے ایک شخصیت ہے حضرت ہانی بن عروہ، ان کے گھر آپ تشریف لے گئے اور ان کے گھر میں تشریف فرما۔ اب لوگوں میں یہ مطلب خبر نہ ہوئی کہ مسلم بن عقیل اگر مختار بن عبید کے گھر سے نکلے تو گئے کہاں، اور ہانی نے آپ کی خوب خدمتیں کی، آپ کا فدائی تھا۔ لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے اس بات کو مشہور کیا کہ کوئی بھی، اور عبید اللہ بن زیاد نے جو رؤسائے کوفہ کے رئیسوں کو جو بات کہہ دی تھی کوئی انہیں پناہ نہیں دے گا، وہ باتیں ہانی تک بھی پہنچی۔ اب ہانی کے پہلے سے عبید اللہ بن زیاد سے تعلقات اچھے تھے، کانٹیکٹس تھے، اور ان کو ہانی کو پتا تھا کہ عین ممکن ہے کہ عبید اللہ بن زیاد مجھے بلائے۔ تو ہانی نے یوں کیا کہ جب بھی دربار رکھتا تھا عبید اللہ بن زیاد، لوگوں سے کلام کرتا تھا، تو ہانی نے اپنی طبیعت کی ناسازی کا کہ میں بیمار ہوں اور یہ بہانہ بنا کر نہیں جاتے تھے، لیکن بالآخر جاسوس بھیجے اس نے عبید اللہ بن زیاد نے، اور جاسوس پھیل گئے پورے کوفے میں، معلوم کرنا شروع کیا۔ تو یہاں تک کہ ایک جاسوس ایک مسجد میں پہنچا، وہاں پر جا کر دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں ایک فرد نماز ادا کر رہے ہیں، ہزاروں درہم و دینار لے کر گیا تھا۔ کہتا ہے کہ آپ کی شکل بتاتی ہے کہ آپ فدایان اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے ہیں، محب اہل بیت ہیں۔ آپ خاموش رہیں کیونکہ حالات بدل چکے تھے، ان کو پتا تھا۔ کہا ارادہ کیا ہے آپ کا؟ کہا کہ میں کچھ درہم و دینار ہزاروں کی تعداد میں لایا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل سے میں ملاقات کروں تو ان کے قدموں میں یہ نچھاور کر دوں، میں تحفہ پیش کر دوں۔ ان کو یہ لگا کہ یہ تو کوئی محب اہل بیت ہے، تو انہوں نے کہا اگر تیرے ارادے اگر ایسے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے تو آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی اہل بیت کی فدائیوں میں سے۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں۔ کہا اچھا سچ سچ بتاؤ کہ پھر مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر پہ تشریف فرما۔ جیسے ہی یہ جاسوس نے یہ خبر پائی، اس نے جا کر عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کہ ہانی بن عروہ نے ان کو پناہ دی ہوئی۔ ہانی کو چونکہ عبید اللہ بن زیاد جانتا تھا، اس نے اپنا قاصد بھیجا، کہا کہ ہانی کو بلاؤ۔ ہانی بن عروہ کے پاس قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امیر عبید اللہ بن زیاد بلا رہے ہیں۔ ہانی آئے اور جیسے آئے تو عبید اللہ بن زیاد نے بے رخی کا اظہار کیا، سلام بھی نہ کیا۔ انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب بھی نہیں دیا، چہرہ بھی نہ ملا، اور کہا ہانی تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے کیسے ارادے کر لیے؟ تم نے یزید کے باغی کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے باغی کو تم نے پناہ دے رکھی ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ نواسۂ رسول نبی پاک کی آل میں سے، وہ بھی نبی رہی تو ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اگر میں نے ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا تو یہ میرے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ رہی بات تم ارادہ کیا رکھتے ہو؟ کہا کہ مسلم بن عقیل سے اگر وہ اپنے عادت سے باز نہیں آتے، ارادوں سے باز نہیں آتے، جو خلافت کے ذریعے اپنی خلافت کے ذریعے لوگوں سے وہ بیعتیں لے رہے ہیں، اگر اس سے باز نہیں آتے تو میں تو ان کے قتل پر آمادہ ہوں۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ تو اتنے خطرناک ارادے لے کر آیا، تیرے یہی ارادے ہیں؟ تیرے ارادے تو اچھے نہیں ہیں۔ تو ہانی بن عروہ کو کہا کہ آپ اسے میرے سپرد کریں، مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کریں، ورنہ آپ کی خیر نہ ہوگی۔ ہانی بن عروہ نے مزاحمت کی۔ پھر اس نے حضرت ہانی بن عروہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا اور لاٹھیوں سے مارنا شروع کیا. روایتوں میں کہ کندھے پر اتنی لاٹھیاں ماری کہ سر پہ کہ ان کا سر جو خون ہو گیا. اور ہانی بن عروہ کو اتنی شدت کے ساتھ مارا کہ یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے. سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہو گئی. آپ نے فوری طور پر اب یہ مناسب نہ سمجھا کہ ہانی بن عروہ کے گھر ٹھہرا جائے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد پھر اپنے اہل محبت کو بلایا آپ نے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اس وقت. پھر کیونکہ روسا نے یہ خبر دی تھی کہ کوئی پناہ نہیں دے گا. اب تک یہ خبر عام نہیں کی تھی کہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تو یہ جتنے تھے سب کے سب جمع ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نماز ظہر یا عصر کا وقت تھا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا وقت ہوا, آپ نے قصد فرمایا کہ جماعت قائم کی جائے نماز کے لیے. اور وہاں یوں ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں روسا کے ذریعے کہا کہ اس وقت مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے قریب ہے اور قریب کی جامع مسجد میں وہ نماز ادا کیا چاہتے ہیں. روسا کو جمع کیا اور کہا کر دیکھو ان کے پاس کم و بیش 40,000 کے قریب لوگ جمع ہیں. جا کر ان سب سے کہہ دو یہ جتنے بھی جمع ہیں کہ یہ فوری طور پر ساتھ چھوڑ دیں, ورنہ پھر تم بھی یاد رکھو کہ پھر میں ہوں عبید اللہ ہوں اور یزید نے پھر تمہاری خیر نہیں رکھنی ہے. بہتر یہ ہے کہ تمہارے جو بھی عزیز یا تعلق والے یا رشتہ دار اس وقت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے جمع ہو گئے وہ منتشر ہو جائیں خیر اسی میں, بولو کہ گھر چلے جائیں. تو یہ جو روسا تھے انہوں نے گورنر ہاؤس کے ایسے بزدل لوگ تھے, اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے, علی کے فدائی کہنے والے, حضرت علی پر جان چھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے. یہ آئے گورنر ہاؤس کی چھتوں سے کہا کہ لوگوں جلدی سے واپس ہو جاؤ ورنہ خیر نہیں ہوگی. اور حالات یہاں کے کوفے کے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں, بہت خطرناک حالات بن رہے ہیں. اور یہ کہا اور پھر حال یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے تیتر بتر لوگ ہونا شروع ہو گئے. صرف 500 افراد رہ گئے, باقی سب اپنے گھروں میں چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت نماز ہوا آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے, جماعت قائم ہوئی اور صف در صف پیچھے قائم ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے اور وہاں عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے جو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ وہ جاری رہا. اور پھر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پیچھے ملاحظہ کیا کہ ایک فرد بھی نہیں تھا, سب غائب ہو چکے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا. یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے خطوط پر امام حسین نے اعتبار کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھیجا تھا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فکر میں, اب فکر صرف اس بات کی نہیں ہے کہ میری جان پر بنائی, فکر اس بات کی ہے کہ میں نے امام پاک امام حسین کی طرف بھی خطرہ مانا کر دیا ہے, وہ نکل چکے ہوں گے. فکر اس بات کی ہے. اور وہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط بک کے پہنچا امام پاک نے ارادہ فرما لیا اور کہا کہ چلیں حالات وہاں کے بہتر ہیں, مسلم بن عقیل کا خط ہم تک پہنچ چکا ہے, اب ہم قصد کریں گے جانب کوفہ کا. اور جب آپ نے پھر قصد کیا تو پھر صحابہ کرام رضوان نے مشاورتیں کی اور عرض کیا کہ حضور آپ نہیں جائیں, ہمیں کوفیوں کی عادتیں پتہ ہیں, ان کے اتوار پتہ ہیں, وہ آپ کے ساتھ مکر کریں گے, دھوکہ کریں گے, آپ نہ جائیں. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. ان کے خطوط میرے پاس آئے, میں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل بھی وہاں گئے اور وہاں کے حالات کی بہتری کے حوالے سے یہ مسلم بن عقیل کا خط موجود ہے. تو اب تو میرے پاس کوئی عذر نہیں بچتا نا کہ میں یہاں پہ رک جاؤں, لہٰذا اب مجھے جانا ہوگا. اور یہاں تک ان خطوط میں یعنی کوفیوں نے ایسی باتیں بھی لکھی تھیں, روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا حسین اگر آپ تشریف نہیں لاتے اور یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے شر سے ہم کو نہیں بچاتے تو روزے میچر آپ ہوں گے اور ہمارا ہاتھ ہوگا, آپ کا دامن ہوگا, ہم آپ کے دامن گیر ہوں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا آپ نہیں آئے تھے. اس لیے ہمیں پھر مجبوراً یہ سارے کام کرنے پڑے. تو امام پاک امام حسین نے انہی باتوں کو دیکھ کر بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ کیا اور پھر آپ نے مکہ المکرمہ سے اپنا قافلہ تیار کیا اور وہاں سے آپ روانہ ہو گئے. اور یہاں حالات اتنے خراب ہوئے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب تو کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں, تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ادھر ادھر پھرتے ہوئے ایک گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے تو اگر آپ پانی پلا دیں. تو گھر کی خاتون تھی, اس نے لا کے, اندھیری رات ہے, اس نے لا کے پانی پلایا. بھوک وغیرہ بھی آپ کو لگی تھی, اس نے آپ کی ضیافت کی. اس سے فارغ ہونے کے بعد مسلم بن عقیل وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں فکر میں.
تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ ابھی بھی ٹھہرے ہیں، آپ نے پانی طلب کیا، میں نے پیش کر دیا، اب آپ تشریف لے جائیں، اپنے مکان تشریف لے جائیں، اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں پہ مسافر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ ڈر گئی ہوں، کہا کہ حالات تو بڑے برے ہیں آپ کے یہاں، اگر یہاں ٹھہرتے ہیں تو ہماری جانوں پر ہی بنائے گی، برائے کرم آپ جلدی سے کہیں محفوظ مقام کی طرف تشریف لے جائیں، ہمارے گھر میں بھی رہنا یہ ہمارے لیے بھی محفوظ نہ رہے گا اور ہمارے لیے بھی آزمائش کا سبب ہوگا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات سے کو بھانپ چکے تھے کہ حالات بالکل خراب ہو چکے، اور اتنے میں اسی درمیان عبید اللہ ابن زیاد کا ایک قاصد مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں بلا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے، اچھا اس تشریف لے جانے میں جو شخص گیا تھا، کیونکہ اس نے بھی امام مسلم بن عقیل سے جو کلام کیا تھا تو وہ کلام کوئی انداز کا اچھا تھوڑی تھا، اس نے بھی سخت گیری کی، حضرت مسلم بن عقیل نے مزاحمت بھی کی، تو اس نے کہا کہ آپ کو چلنا ہوگا، اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر میں آپ سے یہاں پر مقابلہ کروں گا، اور بہر صورت آپ کو چلنا پڑے گا، کیونکہ میں بھی حکم کا پابند ہوں، میں عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کا پابند ہوں، اور آپ اس وقت آپ پر میری دسترس ہے، آپ نہتے ہیں، لہٰذا آپ کو چلنا ہوگا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب اپنا دفاع کرنا شروع کیا تو اس نے باضابطہ تلوار نکالی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ بھی کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس لبائے مبارکہ پہ ایسی چوٹ بھی لگی کہ جس سے آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، اور پھر بالآخر آپ کو کسی طرح سے یوں قید کر کے گورنر ہاؤس لے جائے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس جیسی پہنچے تو خبر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچائی گئی کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، آپ آ جائیں۔ اتنے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے قریب کوئی مٹکا رکھا ہوا جس میں پانی موجود ہے، آپ نے پانی پینے کا قصد کیا، اس میں سے پانی لیا کاسے میں اور پانی پیا ہی چاہتے تھے، آپ نے اپنے لبوں کے قریب کیا تو اتنے میں آپ کے وہ دندان مبارک کے جس پر وار لگا تھا وہ دونوں مکمل طور پر یعنی یوں کہ شہید ہوئے اور اس کاسے میں آ گئے، اور پورا کاسا جو تھا وہ خون آلود ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ کاسا لوں اور پھر پانی پیوں، جب دوبارہ پھر آپ نے لبائے مبارکہ کے قریب وہ کاسا کیا تو پھر مزید خون سے وہ آلود ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ عین ممکن ہے کہ اب میرا وقت شہادت قریب ہے، اب یہ دنیا کا پانی میں نے نہیں پینا، اب میرے نانا جان نے مجھے جام کوثر پلانا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور یہاں عبید اللہ ابن زیاد پہنچے، اور پھر یہ ان سے ہم کلام ہوا، اور کس گھر کے فرد ہیں، کس خاندان نبوت کے فرد ہیں، اور شجاعت و بہادری اب بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سخت پیاس کا عالم ہے، حتیٰ کہ زخمی ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مخاطب ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم نے یہاں کا قصد کیوں کیا، کیوں آئے؟ کہا ہم یہاں آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا، ان کفیوں نے ہمیں بلایا، ایک دو نہیں متعدد خطوط بھیج کر ہمیں بلایا تو ہم یہاں پر آئے، ہم یہاں پر ان کے بلائے سے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد چونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے تو لہٰذا میں ان سے بیعت لے رہا ہوں، اور میں بیعت اپنی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے رہا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ تو بغاوت کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین یزید ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہمیں اس کی خلافت قبول نہیں ہے، وہ ظالم، وہ سفاک، وہ فاسق، فاجر، وہ دین اور شریعت کا خون کرنے والا، ہم اس کو خلیفۃ المسلمین نہیں مان سکتے، نہ میں مانوں گا اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے تسلیم کرنا، تو ہم اس کو خلیفۃ المسلمین نہیں مانتے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر آپ اسے نہیں مانتے، اگر اسے خلیفۃ المسلمین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تیار ہو جائیں، میں آپ کے قتل پر نہ آتا ہوں، آپ کو قتل کر دوں گا، اور آپ ہی کیا کوئی بھی اگر یزید کے خلاف وہ محاذرہ ہی کرے گا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بخشنا نہیں، میں اسے بھی قتل کر دوں گا۔ جیسے اس نے اپنے گندے ارادوں کو ظاہر کیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر افسوس کیا، اور پھر یہ ہوا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کسی صورت سے یزید کی بیعت کے لیے، کہا کہ تمہیں یہاں پر یزید کی بیعت قبول کرنی ہوگی، اور تمہارے ساتھ جنہوں نے بیعتیں کی تھی ان کا جو میں نے حشر کیا وہ کیا حشر کیا تھا، سب اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے نا، محبان علی بیعت کہلانے والے، محبان علی کہلانے والے، شیعان علی کہلانے والے اپنے گھروں میں چھپ کر وہ چوہوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم سے بیعت کرنے والے تو اب تمہارا ساتھ نہ دیں گے، اب یہ ایک ہی صورت ہے کہ تم یزید کی بیعت کو تسلیم کر لو۔ آپ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا،
اگر یزید کی بیعت ہم نے قبول کرنی ہوتی، ایک تو وہ اس لائق نہیں ہے، دوسرا پھر ہمیں اتنا لمبا سفر نہ کرنا پڑتا، ہم کوفے نہیں آتے۔ اور بالآخر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر اس کے سپاہی آگے بڑھے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا۔ آپ نے اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور سپاہی آتے تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں بھی ان کا مقابلہ کیا اور کئیوں کو پھر نار کیا، جہنم پہنچا دیا۔ لیکن بالآخر لڑتے 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 ایک وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، آپ شہید ہوئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا سر ان کے جسم سے جدا کیا جائے اور ان کے سر کو یوں گورنر ہاؤس کے نیچے پھینکا جائے، ان کا جسم بھی پھینک دیا جائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم اپنے مخالفین کا کیا انجام کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں شہید ہو گئے۔ وہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ امام پاک کو خبر نہیں کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکے سے رخصت ہوئے۔ آپ کے ساتھ میں کل افراد کتنے ہیں؟ روایتوں میں 72 یا 82۔ اور امام پاک امام حسین کوئی جنگ کرنے کے لیے تھوڑی تشریف لا رہے تھے، جو جنگ کرنی ہوتی ہے تو جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر کی خواتین کو تھوڑی لے کے جاتا ہے، کوئی بچوں کو تھوڑی لے جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ 72 نفوس ہیں، ان میں ازواج بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان کو لے کر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا رخ کیا ہے۔ اب جب آپ نے یوں سفر فرمانا شروع کیا تو راستوں میں بھی لوگ ملتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں، آپ نے جس طرف کا رخ کیا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ کوفی لا یوفی، یہ کوفی یہ بدہدی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے تھے، ایک گمان تھا نا ان کا، یقین تو نہیں تھا کہ یہ جتنوں نے خط بھیجے ہیں وہ بدہدی کریں گے، یقین تو بعد میں ہوا لیکن اس وقت تک تو نہیں تھا نا۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کنبے کو لے کر آپ نے سفر شروع فرمایا۔ آپ یہاں سے سفر شروع فرماتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوا ہی ہوتا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہ جب یہ دیکھا کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں تو فوری طور پر ایک خط لکھا تھا اور خط لکھ کر امام پاک کی طرف روانہ کیا تھا اور یہ کہہ کر روانہ کیا تھا کہ اس خط میں کہ امام آپ جہاں ہیں وہیں سے لوٹ جائیں، حالات بالکل بدتر ہو چکے ہیں اور جنہوں نے آپ سے ایفائے عہد کی بات کی تھی سب بدہدی کر چکے ہیں اور سب نے آپ بے وفائی کی ہے، آپ برائے کرم وہیں سے لوٹ جائیں۔ تو چونکہ خط روانہ ہو چکا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر یہ خط مل جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ حسین وہیں سے لوٹ جائیں، اور اس کو یہ پتا تھا کہ اگر حسین مکے واپس چلے جاتے ہیں تو مکے جا کر مکے کو سر کرنا اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے جنگ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا، اس کو پتا تھا۔ لہٰذا اس نے فوری طور پر حر کو بھیجا، 4000 کا لشکر دے کر حر کو کہا کہ تم جاؤ اور جہاں تمہیں امام حسین کا لشکر مل جائے وہاں تم نے انہیں گھیر لینا اور کسی صورت سے پھر انہیں آزاد نہیں کرنا ہے، انہیں روک لو، جہاں ملے وہیں روک لو اور ہمیں خبر دو۔ اور وہاں سے نکلے اور 4000 کا لشکر لے کر یہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے اور اتنے میں ایک فرد کوفے کی جانب سے آتا ہوا ملا اور کہا امام آپ کہاں کا قصد فرماتے؟ کہا میں کوفے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا آپ کو خبر ہے کہ وہاں حضرت مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی کی شہادت ہو چکی ہے۔ اچھا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں امام پاک نے ادھر رخ کیا ہوا ہے، وہاں حر کی روانگی ہے اور وہیں یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں شہزادگان حضرت ابراہیم و محمد، یہ دو چونکہ حضرت مسلم کے شہزاد، اس پر اختلاف ہے، اس پر کلام ہے، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں شہزادے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی تو یہ دونوں شہزادے تھے، یہ دونوں بے یار و مددگار ہو گئے اور یہ یوں در بدر پھرتے تھے اور چھوٹی عمریں تھیں، کر بھی کیا سکتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے بعض ایسے افراد ملتے، خصوصاً خواتین ملتی تھی جو اہل بیت سے محبت کرنے والیاں ہوتی تھیں، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ خواتین محبت کرنے والیاں ہوتی تھی اور شوہر ایسے بدباطن ہوا کرتے تھے کہ خواتین تو ان کے ساتھ کہیں خیر خواہی بھی کرتی تھی اور شوہر ایسے ہوتے تھے جو انہی شہزادگان کو ڈھونڈنے پر مامور تھے۔ خبر کر دی گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے ذرا انہیں تلاش کرے کہ وہ کہاں گئے، تو ان کی تلاشیں ہو رہی ہیں اور یہ حضرات یہی ہے کہ در بدر
جاتے ہیں کسی کے گھر گئے، وہاں پہ دستک دی، لوگوں نے دیکھا بڑے نورانی چہرے، خاتون نے کہا کہ بیٹے آپ یہاں پر؟ کہا ہمارے بابا، ہمارے والد مسلم نقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ پھر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہمیں سخت پیاس لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی، اور یہ چونکہ ایک اتنا بڑا ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا کہ والد کا وصال ہو گیا، یہ غم کیا کسی کہتے ہیں نا قہر سے کم تھا؟ تو ان حضرات کے ہوش باختہ تھے۔ باہر صورت یہ کہ بعض محبان اہل بیت ملے جنہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی، ایک اہل بیت کی محبت کرنے والے انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے گھر میں بٹھایا، کھلایا پلایا سلایا، اور اتفاق سے اسی گھر کا جو شوہر تھا، اسی عورت خاتون کا جو شوہر تھا وہ اس پر معمور تھا، اور اس نے یہ سن رکھا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے خوب درہم و دینار کا کہ لالچ دے کر یہ کہا ہے کہ مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے کہیں بھی ملے ان کو میرے پاس لایا جائے۔ اور یہ شخص، اس نے بھی یہ خبر سن رکھی تھی، وہ اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سونے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اتنے میں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں کچھ ہے، تو اس نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ آپ آرام کریں۔ کہا کہ ہو نہ ہو گھر میں کچھ افراد موجود ہیں، اور اس نے پھر مزاحمت کرتے ہوئے جب اندر کی طرف تشریف لے گیا تو دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان وہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ تو بہت خوش ہوا، رات ہو چکی تھی، کہا صبح اب ان دونوں کو لے کر میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا، درہم و دینار سے نوازا جاؤں گا۔ اس نے، اس بدبخت نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، اور رات تو رات اس کی زوجہ چونکہ وہ محب اہل بیت سے تھی، اس نے کسی صورت سے کہ مجھے شوہر سے کتنا ہی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے، میں ان 2 بچوں کو ان کے حوالے نہ کروں گی۔ اور اس نے خاموشی کے ساتھ ان دونوں بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ فوری طور پہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور پھر یہاں روایتوں میں ہے کہ بعض افراد نے اس قافلے کے ہمراہ بھی کیا کہ قافلہ، وہ دیکھو ایک قافلہ جا رہا ہے جو سوئے مکہ جا رہا ہے، آپ نے کیا کرنا، اسی قافلے کے ساتھ ہو جائیں، آپ بس ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے کوفے، اور کوفے میں جن کا ظلم و جبر اس وقت ہے، ان کے ظلم و جبر سے آپ بچ جائیں گے۔ مگر وہ کمسنی کا عالم ہوتا تھا، وہ دوڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ قافلے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑتی ہوئی دھول انہیں نظر آتی تھی، وہ دوڑتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم تھے، روایتیں ہیں کہ وہ دوڑتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ دھول ختم ہوتی نظر آتی تھی، دور دور تک قافلہ نظر نہ آتا، اور اسی تھکی حالت میں پھر وہ کہیں بیٹھ جاتے۔ اور پھر ہے کہ بعض دفعہ کوششیں کی دوڑ کر کے پھر کسی قافلے سے جا ملے، اور چونکہ ننھی سی عمر ہے، قدم بھی چھوٹے ہیں، جب تھوڑا سا سفیدی ظاہر ہوتی اور روشنی ظاہر ہوتی تو پتہ ہی چلتا کہ جہاں سے دوڑ کر گئے تھے وہیں موجود ہے۔ اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ اسی عبید اللہ ابن زیاد کے کسی خبیث سپاہی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادگان کو کہیں پایا، اور واقعہ تو بہت زیادہ طویل بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو پھر ان کے ساتھ میں ظلم و بربریت کی، اور یہ ارادہ کر لیا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ یہ دونوں حضرات صبح تک میں ان کو زندہ لے کے جاؤں وہاں تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جیسے کہ خبر ملی ہے کہ بعض گھروں میں یہ مقید ہوئے ہیں اور پھر یہ آزاد کر دیے گئے، یہ چھوٹ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چلے جائیں اور وہ درہم و دینار کے جو نوازے جانے کی خبر مشہور ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ اس بدبخت نے ان دونوں شہزادگان کو شہید کیا، ان دونوں کو قتل کیا، اور قتل کر کے ان کے جسموں کو لے کر پھر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ پہنچا اور کہا کہ آپ امیر کو خوشخبری ہو۔ کہا کس چیز کی خوشخبری؟ کہا تمہیں امیر میں خوشخبری دیا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کی تمہیں تلاش تھی یہ دیکھیے میں ان کا سر لے کر آیا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد تھا بدبخت، ظالم تھا، مگر ایک غصے کے مارے پھر ملا اٹھا، کہا کب تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے انہیں شہید کر کے لانا؟ میں نے تو کہا تھا ان بچوں کے لے کر آنا، تم اس کو انہیں قتل کر کے لائے ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سپاہی سے حکم دیا اس کی بھی گردن مارو، اس نے میری حکم کے خلاف ورزی کی، اور پھر جسے درہم و دینار ملنے تھے اس کو مل گیا جو ملنا تھا، اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ دونوں شہزادگان کی یہاں پہ شہادتیں ہوئی۔ وہاں حضرت حر ہو گئے تھے، یہ بعد میں چونکہ امام حسین کے خیمے میں آ گئے تھے رضی اللہ عنہ، ان کا مزار پاک بھی ہے، جب لوگ حاضریوں کے لیے جاتے ہیں تو حضرت حر کے مزار پر بھی حاضری کا شرف ملتا ہے۔ یہ بعد میں فدائی ہوئے، لیکن اس وقت تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے گئے تھے 4000 کا لشکر لے کر یہ آئیں، اور جب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ملاقات کی، امام پاک نے دیکھا تو پوچھا کہ ہمارے آنے کا کیا سبب؟ کہا کہ ہم عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے گئے ہیں،
اور یہ کافی دیر تک ایک خاصا وقت ہمیں گزار کر ہم آپ تک پہنچے، سخت پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پانی پلایا، ان کے کھانے کے انتظامات فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت نماز آیا، نماز عصر غالباً آپ نے نماز ادا کی، یہ جتنے آئے تھے نا 4000، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں انہوں نے نمازیں پڑھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتے کہ حضور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ حسین جہاں ملے ان کو وہیں پہ روک دو، آگے نہ بڑھنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ کوفے کے قریب آتے ہیں تو پھر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوفے کے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں اور پھر کوئی لشکر تیار ہو اور پھر مزاحمت کرنی پڑے، تو ان کو وہیں روک دیا جائے۔ تو حر یہ کہتے ہیں کہ میں تو حسین اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو میں جہاں پاؤں وہیں مقید کر دوں، آپ کو قید کر دوں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حر تیرے ارادے اچھے نہیں، اگر تو ہمیں قید کیا چاہتا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، ہم نے وہ کیا جرائم کیے ہیں کہ جس کی ہمیں سزا دی جائے گی کہ تو ہمیں قید کرے گا؟ کہا حضور میں کسی کے حکم کا پابند ہوں اور میں از خود اپنی کوئی نیت نہیں رکھتا، بس اتنا ہے کہ مجھے اتنا کہا گیا ہے کہ میں آپ کو روک لوں۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر سے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ ہم یہاں سے از خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، ہم کسی کے بلائے سے آئے ہیں، اور آپ کو اگر اعتبار نہیں ہوتا تو حضرت امام پاک امام حسین نے وہ سارے خطوط اٹھائے اور ان کے سامنے ڈھیر کر دیے، وہ خطوط دکھائے، یہ دیکھو یہ کوفیوں کے خطوط ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے۔ حر نے دیکھا وہ سارے خطوط، کہا لیکن حضور میں پھر بھی امیر کے کہے اور اس کے حکم پر کا پابند ہوں، اور لہٰذا میں ابھی آپ کو واپس نہیں جانے دے سکتا۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں 3 صورتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، یا تو ہمیں واپس مکے لوٹنے دیا جائے، دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی ساحلی علاقے پر رہنے دیا جائے، اور تیسرا آپ نے ارادہ فرمایا تھا اور اس کو ظاہر فرمایا تھا کہ مجھے ڈائریکٹ پھر یزید سے ملک شام میں بالمشابہ ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے، میں اس سے کلام کر لوں گا، پھر اس سے گفتگو کروں گا کہ اس کے ارادے کیا۔ تو حر کو یہ باتیں سمجھ میں آتی تھی، یہی باتیں بعد میں عمرو بن سعد سے بھی ہوئی تھی جو آپ نے یہ تدبیر ارشاد فرمائی، مگر حر نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن بہر صورت ابھی تو میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں آپ کو یہیں پہ ٹھہرا دوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کلام کرتے رہے، پھر آپ آگے بڑھتے رہے، نینوا اور دیگر علاقوں سے ہوتے ہوتے آپ آگے گزرتے رہے، ایک مقام پر آپ پہنچے اور وہاں حر نے اشارہ کیا اپنے سپاہیوں کو کہ یہاں پر امام کو روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ مزید آگے بڑھیں اور میرے لیے آزمائش کھڑی ہو جائے، چونکہ میرے آنے کا تو یہاں پر ارادہ اور مقصد ہی یہی ہے کہ میں ان کو روک دوں، اگر یہ کوفے سے قریب ہو جاتے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ حسین آپ یہاں ٹھہر جائیں، اب یہاں سے آپ آگے تشریف نہ لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے نیچے تشریف لائے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور پھر خیمے والوں گھر والوں سے کہا کہ آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے، اور یہی وہ زمین ہے کہ جس کے تعلق سے ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں کہ یہی ہمارا آخری مقام ہوگا، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور پھر آپ نے اپنا جو 82 نفوس تشریف لائے تھے ان سے کلام کیا اور کہا یہ حر بھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کا بھی جو ارادہ یہ مجھے قید کرنے کا ہے، چونکہ یزید کو معاملہ مجھ سے ہے، میری آل سے نہیں ہے، نہ میرے رفقا سے ہے۔ آپ سب کو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، کیونکہ جو کام ان کا مجھ سے ہے یہ مجھ سے متعلق ہوگا، میں ان سے کلام کروں گا، میں ان سے گفتگو کروں گا، آپ لوٹ جائیں۔ جتنے بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور اب حالات اتنے ناگفتہ بے اور اتنے بدتر ہو چکے، اس حالت میں ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی باقی ہے، اے حسین ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اے امام ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، جب تک کہ ہم میں سے ایک جان بھی باقی ہے، اے حسین ہم آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور سب نے قطعی طور پر اسے منع کر دیا کہ حضور ہم آپ سے اب یہاں سے جدا ہو کر جانے والے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب غور کیجئے، چاہے وہ امام پاک ہو، علی المرتضیٰ ہو، فاطمہ الزہرا ہو یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حضرات کو اس بات کی خبر تھی، امام پاک کو بھی یہ خبر تھی کہ یہ مجھے شہید کیا جانے والا ہے، اور اس حوالے سے خبریں تھیں، بشارتیں دی جا چکی تھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے علم میں بھی یہ بات تھی،
حتیٰ کہ جبریل امین نے یہ کربلا کی مٹی خاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ مٹی بھی موجود تھی کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے یہ علم انہیں دیا گیا تھا کہ جب یہ بوتل میں جو خاک ہے جب سرخ ہو جائے نا تو سمجھ جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو میدان کرب و بلا میں بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا۔ یہ خبریں اس وقت بھی عام تھی، یہاں تک کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات تھی، حضرت فاطمہ کے علم میں بھی، حضرت علی المرتضیٰ، لیکن روایات اس پر شاہد ہیں۔ حضرات نے کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عافیت کہ یہ ان کی حفاظت ہو جائے، ان کی جان قربان نہ ہو، ان پر آزمائشیں نہ آئیں، کبھی بھی انہوں نے دعا نہیں کی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، اللہ عز و جل کے منشا اور مشیت پہ راضی تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے حق میں شہادتیں لکھی جا چکی ہیں، انہوں نے شہید ہونا ہے۔ وہ یہی دعا کرتے تھے، اللہم آت الحسین صبر و اجر، اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر نصیب فرما، اسے ثابت قدمی عطا کر۔ یہی دعائیں سرکار دو عالم نے کی ہیں، یہی دعائیں حضرت فاطمہ الزہرا نے کی ہیں، یہی دعائیں مولا مشکل کشا نے کی ہیں، اور انہی دعاؤں کو نفوس اہل بیت جو تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ جب ہم پر وہ آزمائش کی گھڑیاں آئیں تو اے اللہ ہمیں صبر عطا کرنا۔ اور پھر دیکھیں نا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا برکت ہے، امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کیسے کیسے مواقع آئے، لیکن ہمیشہ امام پاک نے جو ارادہ، جو قصد کیا، جو قدم بڑھائے وہ عین شریعت کے تقاضے کے مطابق تھا۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ امام چاہتے تو لشکر تیار ہو جاتا، لیکن وہ قبل از وقت ہوتا، فقط خبروں پر ہوتا جس کی تحقیق نہ تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہر قدم بھی اٹھ رہا ہے تو وہ تحقیق پر اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ امام پاک امام حسین میدان کرب و بلا میں اترنے کے بعد بھی حر کے لشکر سے بھی جب آپ کلام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے اتمام حجت ہی فرمایا، اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے جو یہاں آنے کا ارادہ کیا وہ ایک تمہیں بلایا گیا ہوں، لوگوں کے بلائے پر آیا ہوں، اور دوسرا مجھے جس کی بیعت لینے کا کہا جا رہا ہے یزید بدبخت، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت لی جائے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ظالم ہے، وہ شرابوں کا عادی، رات رات جگ کر وہ جوؤں میں وقت گزارنے والا، وہ رقص و سرور میں وقت گزارنے والا ایسا فرد نہیں ہے، اور اگر اس کے ہاتھ پر میں بیعت کر لیتا ہوں تو اسلام کی تو شکل بگڑ جائے گی، اسلام کا حسن ختم ہو جائے گا، اسلام کی زینت ختم ہو جائے گی، اسلام کا شعار مٹ جائے گا۔ مجھ حسین نے قطعی طور پر یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرنا، اور ہر سارے معاملات تمہارے سامنے، یہاں تک یہ ساری گفتگو آپ کرتے تھے، اور خیمے ہر میں یعنی ہر کے لشکر میں جو افراد ہوتے تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے متاثر بھی تھے، ہر بھی متاثر۔ یہاں تک آپ غور کیجئے گا تو عمرو بن سعد جیسا جس کے متعلق مزید انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل جب بیان کی جائے گی تو یہ عمرو بن سعد بھی، اچھا بات آئی تو سن لیں کہ عمرو بن سعد جسے بعد میں عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا، کب کہ جب ہر نے ان کو مقید کیا تو یہاں سے عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط بھیجا، خط بھیج کر کیا بتایا کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقید کر لیا، ہم نے ان کو گھیر لیا، روک لیا۔ تو جیسے عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا یہ خط پہنچا تو اس نے عمرو بن سعد نامی شخص کو طلب کیا اور اسے بلایا، اور اسے رے کی حکومت کا پروانہ دیا کہ اگر تو یہ جو مارکا ہم تجھے بھیج رہے ہیں اگر تو سر کر لیتا ہم تجھے رے کی حکومت عطا کریں گے، اور تو بڑا ایک بادشاہت والی تیری زندگی ہوگی، بڑی جاگیر ہے تیرے پاس، مال و متاع ہوگا، دنیاوی عیش و عشرت تیرے پاس ہوگی۔ عمرو بن سعد غور کر لے، تجھے یہ مارکا عبور کرنا ہے۔ عمرو بن سعد جیسے نے، یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول۔ تو اس نے کہا عمرو بن سعد نے کہ آپ جس مارکے کو سر کرنے کے لیے مجھے بھیج رہے ہیں، میری تو جرت ہمت تو ابھی فی الحال نہیں ہو رہی، مجھے ایک دن مہلت دے دیں کہ میں غور و فکر کر لوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں مہلت دیتے۔ پوری رات سوچتا رہا، اور سوچتے سوچتے کبھی طبیعت تبدیل ہوتی، پھر کبھی ارادے سے باز آتا، پھر کہتا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں یہ مارکا میں نے سر کرنا ہے، ورنہ رے کی حکومت جائے گی، بادشاہت جائے گی، دولت جائے گی،
وہ مال و متا جائے گا، وہ انعام جو مجھے ملنے ہیں عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے، وہ انعام میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ تو پھر عمرو بن سعد نے اب یہ ارادہ کیا کہ نہیں، مجھے امام حسین کے مقابلے پر جانا ہوگا۔ یہاں میدان کربلا میں آپ کو ٹھہرا لیا گیا اور وہاں عمرو بن سعد پہنچا، کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچنے کے بعد کہا کہ امام حسین کو خبر کر دو کہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں، اور اب بھی ان کے پاس یہ مہلت ہے، یہ وقت ہے کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ اور ایک رخصت کی صورت یہ ہے کہ وہ یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیں، ہم ان کے خیمے کے ایک فرد کو بھی زد نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد عمرو بن سعد کا لے کر گئے۔ عمرو بن سعد نے بالمشافہ بھی ملاقات نہیں کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ عمرو بن سعد کو میرا پیغام پہنچا اور اسے کہو کہ حسین تم سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں اور تم سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قاصد پہنچا، عمرو بن سعد کو بتایا اس نے کہ حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں ان سے ملاقات کروں گا۔ یہ آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے معاملات سے آگاہ کیا کہ ہم ادھر آئے کیسے، ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے خطوط بھیجے، لہٰذا ہم یہاں پر آئے ہیں۔ عمرو بن سعد میں تمہارے سامنے یہ تدبیریں رکھتا ہوں، اور پھر وہی تدبیریں آپ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارے سامنے 3 صورتیں ہیں، اگر تم چاہو، تم کہو تو ہم یہاں سے مکے لوٹ جاتے ہیں، ہمیں تم سے جنگ نہیں کرنی، نہ ہم جنگ کے ارادے سے آئیں۔ دوسرا، ہمیں اسی ساحلی علاقے پر ٹھہرنے دو جہاں ہم ٹھہر جائیں گے، اور نہ ہم جانب کوفہ جائیں گے، نہ ہی مکے کی طرف جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہمیں امیر شام کی طرف بھیج دو، ہم اسے کلام کر لیں گے۔ عمرو بن سعد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا اگر یہ یزید کے پاس جاتے ہیں اور یزید سے ہم کلام ہوتے تو مسئلہ تو حل ہے، یزید نے جو کلام کرنا ہوگا وہ کر لے گا۔ عمرو بن سعد کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ عمرو بن سعد نے یہ باتیں سمجھی اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس خط بھیجا کہ امیر آپ بالکل فکر مند نہ ہو، حالات ٹھیک ہیں، بات بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ گفتگو یہاں پر ہوئی اور یہاں سے عمرو بن سعد نے قاصد کے ذریعے خط بھیجا عبیداللہ بن زیاد کے پاس۔ عبیداللہ بن زیاد نے خط دیکھا کہ عمرو بن سعد کا خط ہے، اور عمرو بن سعد نے کہا کہ حالات وہاں کے سب کچھ ٹھیک ہے اور معاملات خیر کے ہیں، اور امام حسین یوں یعنی ایک راہ نظر آ رہی ہے کہ جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو عبیداللہ بن زیاد کو یہ بات سمجھ میں آئی، اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ساتھ عبیداللہ بن زیاد کے مشاورین میں شمر جیسا بدبخت موجود تھا، ظالم، وہ موجود تھا۔ اس نے کہا کہ امیر کیا خط پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہا عمرو بن سعد کا خط آیا ہوا ہے۔ کہا اسے جنہیں آپ نے لشکر دے کر بھیجا ہوا ہے حسین کے مقابلے کے لیے؟ کہا ہاں۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا یہ تدبیریں عمرو بن سعد نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ عمرو بن سعد نے امام حسین سے گفتگو کی ہے، اور امام حسین نے یہ آپ نے مشورے دیے، اور مشورے یہ قابل غور بھی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ شمر کہتا ہے، اب یہ شمر یہ ایسا ظالم اور بدبخت تھا، اس خبیث کا نا اس جنگ میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کو حالات بگاڑنے میں، بنتے ہوئے سنورتے ہوئے حالات کو بگاڑنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ شمر کہتا ہے عمرو بن سعد سے کہ تم نے اسی لیے بھیجا تھا اس کو، عمرو بن سعد کو، عبیداللہ تم نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر رات میں سرگوشیاں کرے، وہاں جا کے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کریں، وہ ان کے ساتھ میں وقت گزارے اور وہاں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کے لمحات گزرے، تم نے اس لیے بھیجا تھا۔ اس سے کہو عمرو بن سعد سے کہ سیدھے دو ٹوک بات کرے کہ یا تو حسین یزید کی بیعت کو تسلیم کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کون سی باتیں ہوئیں کہ یہ سارے مشورے اس کے قبول کیے جائیں؟ عبیداللہ بن زیاد کو بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا شمر، یہ خط شمر ہی کے حوالے کیا اور کہا کہ جا کر اب میرا حکم سنا دو عمرو بن سعد کو کہ اب کوئی بات نہیں کی جائے گی، صرف ایک کلام کرو کہ حسین یا تو میری بیعت تسلیم یعنی یزید کی بیعت تسلیم کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شمر وہ خط لے کر آیا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شمر جانا کہنا عمرو بن سعد اگر اس ارادے پر وہ راضی ہے اور وہ امام حسین سے اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لشکر تیرے حوالے ہوگا اور تو نے وہ کام کرنا ہے جس کام کے لیے میں نے عمرو بن سعد کو بھیجا ہے۔ شمر آ گیا اور آنے کے بعد عمرو بن سعد سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ پتہ ہے کہ امیر نے خط بھیجا ہے۔ کہا خط میں کیا بھیجا ہے؟ کہا یہ دیکھو خط میں کیا لکھا ہے۔ خط میں یہی لکھا ہوا تھا
کہ دو ٹوک گفتگو کی جائے، یا تو حسین یزید کی بیعت قبول کریں اور یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسے ہی عمرو بن سعد نے یہ خط پڑھا، فوری طور پر وہ اسی شمر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ظالم خبیث اے رذیل، یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا کام ہے کہ تو نے عبید اللہ بن زیاد کو پھر سے ابھارا ہے اور پھر اس نے اپنی بدنیتی کا اظہار کیا ہے، ورنہ میں نے جو خط لکھا تھا اور مجھے کبھی امید تھی کہ حالات بن جائیں گے، مگر تو نے یہ سب کچھ کیا۔ شمر کہتا ہے باتیں کم کرو۔ عمرو بن سعد دوسری بات میں پھر سناتا ہوں، عبید اللہ بن زیاد نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کام کے لیے تم تیار نہیں ہو تو پھر جو اس لشکر کا سپہ سالار وہ کوئی تم نہیں ہوں گے، وہ میں ہوں گا، اور پھر مارکا میں سر کروں گا، اور جو بھی ہمیں اعزازات ملنے والے، انعامات ملنے والے، اس کا مستحق میں ہوں گا۔ عمرو بن سعد نے جب اس کی باتیں سنی کہا کہ نہیں، اور پھر اس کے ارادے تبدیل ہوئے، دنیا کی محبت غالب آئی، ہے نا، شیطان غالب آیا، اور عمرو بن سعد نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ معاملات اب طے پانے ہیں وہ تو عمرو بن سعد ہی کے ذریعے ہوں گے، اور یہ مارکا میں فتح کروں گا، اور جو کچھ بن سکے گا یا تو یہ حسین یزید کی بیعت قبول کریں گے، اور یا اگر بات آئے گی قتل کرنے کی تو میں قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن رے کی حکومت ہے، رے کا پروانہ ہے، یا جو دولت اور یا جو درہم و دینار کے انبار کی ہمیں خوشخبری دی گئی ہے تو عمرو بن سعد نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اور پھر اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھر اپنا قاصد بھیجا اور کہا حسین اب بات فقط اس پر ہوگی، یا تو آپ یزید کی بیعت تسلیم کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔